آپ کا پارٹنر جو کہ اس وقت آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کے گیا ہے اور آپ اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا، مگر کیوں سائیکالوجی کے مطابق اور میرے مطابق وہ انسان واپس آتا ہے، اور ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا کمپیریزن باقی لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لازمی واپس آتا ہے. تو سب سے پہلا کنسیپٹ ذرا سمجھیے، جس کو ہم کہتے ہیں روسی ریٹروسپیکشن بائس. اب یہ سائیکالوجی کا ایسا کنسیپٹ ہے کہ جس کے مطابق اور میرے مطابق بھی، کیونکہ ہم ہر روز بے شمار کیسز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری ڈیلی پریکٹس ہے کہ ہم اس طرح سے کیسز کو دیکھتے ہیں. روسی ریٹروسپیکشن بائس کے مطابق ہمارا مائنڈ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا کسی انسان کے ساتھ بریک اپ ہوتا ہے تو آفٹر سم ٹائم ہمیں اس کے ساتھ گزاری ہوئی جو بہترین میموریز ہیں وہ یاد آتی ہیں. یعنی جو پیک مومنٹس تھے وہ ہمارا مائنڈ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آفٹر سم ٹائم ہمیں بھی اس کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے اور اس کو بھی ہماری بہت زیادہ یاد آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس پوائنٹ کے اوپر جو ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی وینش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کے مائنڈ سے. اور اسی وجہ سے میں اکثر ہوپ فل بھی ہوتا ہوں، اور جو لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطیاں میں اپنی ویڈیوز کے اندر اکثر بتاتا ہوں کہ یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی. فرض کریں کہ غلطی ہو بھی گئی ہے تو تب بھی چانسز ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان ریکنسائل کرے گا آپ کے ساتھ، کیونکہ سم ٹائمز بچے اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں. آپ کا پارٹنر کئی عرصوں سے آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، 20 سال 30 سال کی شادی ہوتی ہے، اور اس میں ڈیورس کی دھمکی دوسری طرف سے مل رہی ہوتی ہے. یہ اس طرح کے بڑے کرٹیکل کیسز آتے ہیں جس میں پولیس بھی انوالوڈ ہوتی ہے، جس میں کورٹ میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نے اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور ہم نے اس کیس کے اندر پازیٹیو رزلٹس بھی حاصل کرنے ہوتے ہیں. تو آپ تصور کیجئے کہ ہم کس طرح کے کرٹیکل کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں. روسی ریٹروسپیکشن بائس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پارٹنر کانسٹنٹلی دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے. جب اس کا آپ کے ساتھ بریک اپ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ سے موو آن کرے، یہ تو اس کا سب سے پہلا گول ہوتا ہے. مگر جب وہ کمپیریزن کرتا ہے تو اس کا مائنڈ اس کو موو آن نہیں کرنے دیتا، کیونکہ وہ کانسٹنٹلی کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ. اب دوسرے انسان کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے وہ اگر بنتا بھی ہے تو وہ اس وجہ سے بنتا ہے کیونکہ وہ آپ سے موو آن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوئی پیار انوالو نہیں ہوتا. ہاں، اس کی اٹیچمنٹ، اس کی میموریز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر جو اب دوسرا اگر کوئی پرسن آتا بھی ہے تو وہ پرسن اب اس کے لیے اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ کانسٹنٹلی میں نے بتایا کہ وہ آپ کے ساتھ کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈلی، ایموشنل بیس لائن ایک جو بن جاتی ہے، ایک ایموشنل بیس لائن بنتی ہے جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو وہ ایگزیکٹلی اس ٹون کو، ان ایموشنل پچ کو، اس بات کرنے کے انداز کو ایگزیکٹلی مس کر رہا ہوتا ہے. تو ایک بیس لائن بن چکی ہوتی ہے. فار ایگزامپل، آپ کے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر پش اینڈ پل ڈائنامک تھا، اس میں ڈوپامین ہائی اینڈ لو ہو رہا تھا، اس میں آپ کی فائٹس کچھ زیادہ ہوتی تھیں. یعنی جو اس طرح کا پیٹرن ہے اس کو بھی دوسرا انسان مس کر رہا ہوتا ہے سم ٹائمز، کیونکہ وہ اس بیس لائن پر سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اور اب اگر اس کی زندگی میں کوئی نیا انسان آتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کے مائنڈ کے اندر چینجز شاید نہیں کرتا. تو پھر آپ کا ایکس یہ سوچتا ہے کہ پچھلے ریلیشن شپ میں تو ایکسائٹمنٹ تھی، پچھلے ریلیشن شپ میں تو تھرل تھا. یعنی اگر آپ کے اس کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں بھی رہے اور پش اینڈ پل ڈائنامکس بھی رہے ہیں تو تب بھی آپ کو چھوڑ کے جانے والا انسان آپ کو مس ضرور کرتا ہے. تھرڈلی، اس کو گلٹ بھی ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں نے فیصلہ کیا تھا اس کو چھوڑنے کا، تو ساری رسپانسبلٹی تو اس پہ آ جاتی ہے نا. تو اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کہیں صحیح فیصلہ ایسا تو نہیں ہے کہ نہ کیا ہو، کہیں میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا. تو وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی کنفیوز رکھتا ہے، آڈٹ کرتا رہتا ہے، اپنی تھنکنگ کو انالائز کرتا رہتا ہے، اور بار بار سوچتا رہتا ہے ان ریزنس کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے اس نے بریک اپ کیا، مگر اس کا مائنڈ کنفلکٹ کے اندر ہی رہتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے رابطہ نہیں ہوتا، یا پھر اگر کچھ کیسز میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، تو وہاں پہ اس کا مائنڈ کنفیوز رہتا ہے اور پھر وہ واپس آتا ہے.
چوتھے نمبر پہ وہ اس وجہ سے بھی آپ کا کمپیریزن دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ اس کو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی جس انسان کے ساتھ میں تھا وہ انسان تو مجھے اب چیز نہیں کر رہا, تو اب جو نیا پرسن ہے اس کی لائف کے اندر وہ تو اس کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے. تو وہ یہ بھی سوچنا اسٹارٹ کرتا ہے, کیونکہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے, تو وہ یہ بھی سوچنا اسٹارٹ کرتا ہے کہ یار ابھی جو نیا ایک پرسن ہے جس کے ساتھ میرا کنیکشن ہے یہ تو میرے پاس ہر وقت اویلیبل ہے, یہ تو میرے پاس ہمیشہ سے چوائس ہے اس کے ساتھ آگے موو فارورڈ کرنے کی, مگر جس کے ساتھ میرا بریک اپ ہوا ہے شاید وہ مجھے ریجیکٹ ہی نہ کر دے, یعنی میں نے اس کو چھوڑا مگر کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ اب وہ موو آن کر جائے, یعنی میرے پاس چانس بچے ہی نہ کہ میں اس کے ساتھ ریکنسائل کر سکوں. تو یہ بھی چیز اس کو بہت زیادہ بودر کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسپانسبلٹی اس نے لی ہوتی ہے, اس نے بریک اپ کیا ہوتا ہے. جب اس نے بریک اپ کیا ہوتا ہے تو وہ ہر پہلو کو اپنے مائنڈ میں رکھ رہا ہوتا ہے. آپ کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ہوتا, اتنا برڈن نہیں ہوتا جتنا برڈن اس پہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کو کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. تو اب جب اس نے فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو ٹھیک بھی اسی نے ثابت کرنا ہے. تو اسی وجہ سے وہ ہر وقت کمپیریزن آپ کا کرتا ہے, ہر وقت سوچتا ہے کہ کہیں اس نے غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا. تو اب آپ اس کی زندگی میں اویلیبل نہیں ہوتے, اب آپ غائب ہو چکے ہوتے ہیں, ٹوٹلی وینش ہو چکے ہوتے ہیں. اور اکثر کیسز میں ہر کیس میں نہیں کہتا, اکثر کیسز میں جب ہم نو کانٹیکٹ رول اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑے زبردست رزلٹس آتے ہیں, اور اکثر میں ہمیں نو کانٹیکٹ رول اپلائی نہیں کرنا ہوتا. اسی وجہ سے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو کریٹیکل کیسز ہیں, جو خاص طور پہ میریٹل کیسز ہیں, اس میں اگر کوچنگ لی جائے, اس میں اگر کاؤنسلنگ لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کے کیس کو اسپیسیفکلی اسٹڈی کرنے کے بعد میں آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ بریک اپ کی پین کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ارریشنل چیزیں زیادہ سوچتا ہے. ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کبھی ہماری یاد نہیں آئے گی, وہ تو موو آن کر گیا ہے, وہ تو بہت اسٹرانگ ہے, وہ تو ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جو کہ مجھے یاد کرے, وہ تو باقیوں کی طرح ہے ہی نہیں, وہ تو بہت ڈفرینٹ ہے, اس کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کسی کو بھی بھلا سکتا ہے. تو ہمارے مائنڈ میں اس طرح کی سوچیں آتی ہیں, اور یہ چھوڑ کے جانے والا انسان ہمارے مائنڈ کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ ہمارے مائنڈ میں انٹینشنلی یہ تمام چیزیں فیڈ کرتا ہے تاکہ ہم موو آن نہ کر سکیں. جبکہ جو بھی انسان آپ کے مائنڈ میں یہ تمام چیزیں فیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ویک ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ہی تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آپ موو آن نہ کر جائیں. اب ایک نارمل انسان ہے جو کہ آپ کے ساتھ بریک اپ کرتا ہے, مگر وہ ایک انسان کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے کہ وہ پرفیکٹ انسان نہیں ہے. بٹ اکثر کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جو انسان بریک اپ کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ نارسسسٹک ٹینڈنسیز بھی سم ٹائمز رکھتا ہے. ہر کیس میں نہیں, یہ کچھ کیسز میں وہ نارسسسٹک ٹینڈنسیز کی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو NPD ہے. نارسسسٹک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی وہ بریک اپ کر سکتا ہے. اس کا اوائڈنٹ اسٹائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی وہ بریک اپ کر سکتا ہے. تو جب وہ بریک اپ کرتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو اس کو بڑے وعدے کیے تھے بریک اپ کرتے ہوئے کہ میں تمہارے بغیر رہ کے دکھاؤں گا, اور میں اگر واپس آ گیا تو میرا نام بدل دینا. تو وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے جب جاتا ہے تو اور زیادہ برڈن اس پہ ہوتا ہے, اور زیادہ اس کے لیے وہ چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں ہینڈل کرنا, اور ہمارے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. مگر جب آپ کو یہ میری ویڈیو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا تو پھر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, آپ کو اس بات کو غور سے ذرا سوچنا ہے کہ آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں. آپ جب اسٹرانگ ہوں گے تو وہ ویک ہوگا, اگر آپ ویک ہوں گے تو وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ اس کی گیم یہاں پہ سکسیزفل ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ اس نے آپ کے مائنڈ میں یہ ڈال دیا ہے کہ بھئی میں واپس آنے والا نہیں ہوں, یا پھر تم مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کا ویٹ کرتے چلے جائیں, میں یہاں پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے اسٹرانگ بن جائیں کہ پھر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ نے اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یا نہیں. ایٹ لیسٹ وہ آپشن آپ کے پاس ہو, اور آپ کو پورا یقین ہو اپنے پہ کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کرنا ہے اس کے سامنے کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے موو آن کرنا, اور اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اب آپ پہلے جیسے انسان نہیں ہیں. تو ہم نے پہلے جیسا انسان نہیں بننا, ہم نے ایسا انسان نہیں بننا کہ جس کو دوسرا انسان چھوڑ کے گیا ہے, کیونکہ ہم تب ڈیسپریٹ ہوئے ہوتے ہیں, ہم تب کلنگی ہوئے ہوتے ہیں, ہم تب بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ویسے ہی انسان بن جائیں گے تو کوئی دوسرا انسان بھی آ کے آپ کو چھوڑ دے گا. تو پوائنٹ از کہ آپ نے ایک چینجڈ پرسن بننا ہے, ایک ایسا پرسن کہ جس کو اب دوسرا انسان چھوڑ نہ سکے, ایک ہائی ویلیو پرسن. کہ چوائس آپ کی ہو
کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس پرسن کو اپنی زندگی میں انٹری دینی ہے اور کس حد تک آپ نے باؤنڈری کو کریٹ کرنا ہے. تو اگر آپ کا بھی اسی طرح کا کوئی ایشو ہے کہ اگر آپ بریک اپ سے سفر کر رہے ہیں, اگر آپ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہر وقت ان سوچوں میں آکوپائڈ ہیں, تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کوچنگ سیشنز بک کروا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری کہ ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں, تو سم ٹائمز ہماری اویلیبلٹی جو ہے میری وہ نہیں ہوتی. بٹ آپ رابطہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میری اویلیبلٹی ہے تو آپ اس میں کوچنگ سیشنز بک کروا سکتے ہیں. اینڈ آپ کا پرابلم میں خود جب انالائز کروں گا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو بہتر سجیشنز دے سکتا ہوں اور اس کا سلوشن بھی دے سکتا ہوں. تو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ اگین فار یور لو. بہت شکریہ.